الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ تلبیہ کے لیے یہ الفاظ کہنے بھی مسنون ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کے لیے یہ الفاظ بھی ادا فرماتے: لبیک الہ الحق، اے الہ الحق میں حاضر ہوں۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ حج کا احرام باندھنے اور تلبیہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمع کہنا بھی مسنون ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری پر حج کیا جس کی پالان پرانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایسی چادر تھی جو 4 درہم یا اس سے بھی کم قیمت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے: اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمع، یا اللہ میں ایسا حج کر رہا ہوں جس میں نہ ریا ہے نہ کسی شہرت کی طلب مقصود ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اہل قافلہ کا اجتماعی طور پر بلند آواز سے تلبیہ کہنا سنت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح تلبیہ کے بعد انی ارید الحج فیسرہ لی کے الفاظ کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں۔ بلند آواز سے تلبیہ کہنا حج کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا: کون سا حج افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے اور قربانی دی جائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ عمرہ میں طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے، جبکہ حج میں 10 ذی الحج یعنی قربانی کے دن کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ میں حجر اسود کا استلام کرتے ہی تلبیہ کہنا بند کر دیتے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔